السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حمد اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی تمام خبروں کی طرف۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے ٹی20 میں 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاک افغان مذاکرات سے قبل ترکی وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ہارٹ اٹیک، 2 سٹنٹ ڈالے گئے، حالت خطرے سے باہر۔ پاکستان نے افغان ترجمان کے گمراہ کن بیانات کو مسترد کرتے ہوئے موقف کو غلط انداز میں پیش کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ اسموگ میں اضافے پر پنجاب اسکول 8:45 کے بعد کھلیں گے، خلاف ورزی پر 10 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا۔ وزارت خارجہ میں بڑے پیمانے پر تبادلے، روس، UAE، کرغزستان میں نئے سفیروں نے چارج سنبھال لیا۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد تحریک تاخیر کا شکار، پیپلز پارٹی امیدوار فائنل نہ کر سکی۔ OICCI سروے 2025 میں 73% غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر مطمئن قرار۔ پنجاب میں فلر میلز کے لیے 3,000 روپے فی من سرکاری گندم کا اجرا، آٹا 905 سے 1,810 روپے مقرر۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں آسما جہانگیز گروپ نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ وزارت خزانہ کا 3 سال معاشی فریم ورک، برآمدات میں $10 ارب اضافے کا امکان۔ روس میں فیکٹری ملازم نے ساتھیوں کی 7 ملین روبل تنخواہیں رکھ لی، رقم واپس نہ کرنے پر مقدمہ۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل کا اعلان، 27ویں آئین ترمیم ضرور لائیں گے، پوزیشن کا اتفاق ضروری نہیں۔ اندھیرا پردیش کے مندر میں بھگدڑ سے 9 ہلاک، 8 خواتین شامل، انتظامیہ کی غفلت سامنے آ گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں 10 وزراء اور مشیروں کو محکمے دے دی گئے ہیں۔ شفیع اللہ خان کو اطلاعات کا قلم دان ملا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ آفتاب شیبان میرانی کراچی سے انتقال کر گئے۔ کراچی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، دولہا سمیت 3 گرفتار، 1 شخص زخمی۔ سکینر اسٹک تیار، مفت فراہم کرنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کو بغاوت کیس میں مفروع قرار دے کر نوٹس جاری۔ کراچی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر LPG دکان میں دھماکہ، 7 افراد جھلس گئے۔ سویڈن کے آرٹسٹ کراچی کے پالک پنیر کی دیوانی، بھارتی کھانے سے زیادہ مزیدار قرار دے دیا۔ ای چلان جرمانوں کے خلاف شہری کی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست، بھاری جرمانہ غیر منصفانہ قرار۔ شعیب ملک کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ کرکٹ ٹیلنٹ موجود ہے۔ فرانس میں داعش خراسان سے تعلق رکھنے والا 20 سالہ افغان شہری گرفتار۔ PTI کی عمران خان رہائی ریلی پر 30 رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ICC اجلاس میں شرکت کی تصدیق، کہا میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ عمر اکمل کے وقار یونس پر سنگین الزامات، کہا کوچ حسد کرتے ہیں۔ ایران کا امریکہ سے براہ راست مذاکرات سے انکار، جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت نے اجرک نمبر پلیٹ لگانے کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر تک بڑھا دی۔ پشاور میں FC وردی میں ڈکیتیاں کرنے والا 4 رکنی گروہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ چمن بارڈر سے 10,700 افغان مہاجرین کی باعزت واپسی، تورخم سے بھی عمل شروع۔ بیرسٹر دانیال چودھری کا کہنا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، وہ عقلۂ استحکام کی علامت ہے۔ FBI نے ہیلووین کے موقع پر داعش کے دہشت گرد حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ محمد آصف عالمی سنوکر چیمپئن شپ میں اعزاز کے دفاع کے لیے دوحہ روانہ۔ کھادرہ میں لفٹ گرنے سے 10 افراد زخمی، سب کی حالت خطرے سے باہر۔ سمندری طوفان، ملیشیا سے کریبین میں 60 ہلاک، سینکڑوں لاپتہ، تباہی مچ گئی۔ ماڑی پور حادثہ، اسکول کے طالب علم کی موت، دوسرا زخمی، ٹرالر ڈرائیور فرار۔ شرافی گھوٹ میں نوکری سے نکالنے پر سابق ملازم نے برانی سینٹر کے مالک کو گولی مار دی۔ بارسلونا سٹار لامین جمال کو دائمی انجری، کیریئر خطرے میں پڑ گیا۔ اسرائیلی وزیر بن گویر کی فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کی اشتعال انگیز ویڈیو وائرل۔ SIU کی کارروائی، خواجہ اجمیر نگری سے 3 خطرناک بتہ خور گرفتار۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا سستا، فی تولہ قیمت میں 1600 روپے کمی۔ سینٹ جارج پورٹل پر جونیئر کلرکس کی نوکریوں کا پہلا اشتہار جاری۔ NCCIA میں کرپشن تحقیقات، تمام زون سے ریکارڈ طلب۔ بھارتی بیٹر شریاست ایئر صحتیاب، اسپتال سے ڈسچارج۔ ارشد وارثی کا انکشاف، والد کو آخری وقت پانی نہ دینے کا ہمیشہ افسوس رہے گا۔ مریم نواز سے جرمن رکن پارلیمنٹ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور تعاون پر گفتگو۔ تنزانیہ میں صدر سامیہ حسن دوسری بار منتخب، احتجاج میں 700 سے زائد ہلاک۔
عطا تارڑ نے کہا کہ بھارتی ایجنسی نے پاکستانی مچھیرے کو جاسوسی پر اکسانے کا اعتراف کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے آزاد عظیم قربانیوں سے حاصل کی۔ راولپنڈی میں اسکول وین ڈرائیور قتل کیس کا مرکزی ملزم گرفتار۔ اسحاق ڈار 6 نومبر کو پاک افغان مذاکرات سے قبل ترکی روانہ ہوں گے۔ نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 3-0 سے وائٹ واش کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحریہ عرب میں دباؤ کمزور، ٹروپیکل سائیکلون واچ ختم۔ لاہور میں 1000 گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بنانے کا منصوبہ تیار۔ اجمل بلوچ کا مطالبہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس نے صحافیوں کے داخلے پر سخت پابندیاں عائد کر دی۔ ستھرا پنجاب صفائی پروگرام خود صفائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن گیا۔ ساحر لودھی کا انکار، میں شاہ رخ خان جیسا نہیں لگتا، کوئی سرجری نہیں کروائی۔ کراچی میں مدینہ کالونی کے گھر سے شخص کی گلا کٹی لاش برآمد، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ اسلام آباد میں IMF کا پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط دسمبر میں منظور کرنے کا اعلان۔ پنجاب میں CTD کے آپریشنز میں 18 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ بھارت میں 1984 کے سکھ مخالف فسادات کی ایجاد میں ظلم و بربریت کی داستان آج بھی زندہ۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ کے بعد 5 دن میں 22,000 سے زائد چالان جاری۔ دیر لور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے بٹ کھیلا کالج کے لیکچر جام بھاگ۔ ٹورکم میں غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کے لیے سرحد جزوی طور پر کھل گئی۔ پشاور میں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں صحت کارڈ پر مفت علاج فنڈز کی عدم ادائیگی پر معطل۔ کراچی میں DIG ٹریفک نے گاڑیوں کی حد رفتار مقرر کر دی۔ 11,000 نئے کیمروں کی تنصیب کا اعلان۔ امباپے گولڈن بوٹ جیتنے والے ریال میڈرڈ کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ کترینہ کیف کی مبینہ حاملہ ہونے کی تصاویر وائرل۔ پرائیویسی پر مدعا برہم۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈا کا پول کھول دیا۔ OICCI رپورٹ میں 73% غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری پر مطمئن۔ راولپنڈی میں ANF کے آپریشنز میں 1 کروڑ 12 لاکھ کی منشیات برآمد، 5 گرفتار۔ اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور اور شہین چوک انڈر پاس کا 60% کام مکمل، دسمبر میں اوپننگ متوقع۔ کراچی میں رینجرز کا آپریشن، لیاری گینگ وار کا کرندہ گرفتار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیلی کام کمپنی کی درخواست مسترد، کمیشن کو انکوائری کا اختیار برقرار۔ کراچی شہری کو چوری شدہ موٹر سائیکل کا ای چالان موصول، پولیس نظام پر سوالات۔ بھارت میں لوک سبھا کے 93% ارکان کروڑ پتی نکلے، BJP ارکان سب سے آگے۔ امریکہ میں عدالت نے ٹرمپ کے ووٹنگ قانون کا حصہ کالعدم قرار دیا، ووٹ سے قبل شہریت کا ثبوت لازم نہیں۔ گلگت بلتستان میں ISPR کا نیا ملی نغمہ، پاکستان کی شان گلگت بلتستان ریلیز۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا امن و امان پر تمام سیاسی رہنماؤں سے رابطہ، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔